کے دن ہر ایک امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام عالمین کے فرشتے کربلا کے میدان تک آ پہنچے۔ کبھی امام حسین سے زمین مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ اے ہمارے آقا، ہمیں حکم دیں، ہم ابھی پھٹ جائیں اور اس پورے لشکر کو فنار کر دیں۔ تو کبھی آسمان چیخ کے کہتا ہے اے میرے حسین، ہمیں حکم دیں۔ تو کبھی زعفر جن مختلف جنات کے ساتھ دست ادب کو جوڑ کے کہتا ہے اے میرے مولا، مجھے حکم دیں کہ اس فوج یزید کو فنار کر دوں۔ امام حسین تمام انبیاء، اولیاء، فرشتوں اور جنات سے کہتے ہیں یہ صبر کا امتحان ہے، میرا اللہ میرا صبر آزمانا چاہتا ہے، اور میرے خون سے ہی اسلام کو زندگی ملے گی، کیونکہ میرے شہید ہونے کے بعد رہتی دنیا تک کسی بھی یزید کی یہ مجال نہ ہوگی کہ کوئی میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا کہے۔ بس سب مولا حسین کا امتحان دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہیں تو کبھی اپنے 6 ماہ کا بچہ قربان کرتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا، آپ خیام میں آتے ہیں، بیویوں سے الوداع کہتے ہیں۔ امام سجاد کو وصیتیں کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کرنا، لیکن قدم قدم پہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا۔ بس جیسے ہی بیویوں سے الوداع کہہ کے زلجنا کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے گھوڑے، مجھے میدان میں لے کے چل، زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین زلجنا کے قدموں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سکینہ زلجنا کے پیروں میں لپٹی ہوئی ہے۔ آپ اترتے ہیں، اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں اے میری بیٹی سکینہ، اپنے بابا سے الوداع کہو۔ بی بی سکینہ فرماتی ہے بابا صبح سے لے کے اب تک جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین فرماتے ہیں اے میری بچی، ہمارے خون سے تمہارے نانا کا دین بچے گا، صبر کرو۔ آپ یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں اور میدان میں آ کے باواز بلند فرماتے ہیں اے لوگو، میں رسول اللہ کا نواسا حسین ہوں، فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال۔ میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے کہ حسین و منی وانا من الحسین، میرا خون رسول اللہ کا خون ہے، میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے۔ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق غصب کیا ہے؟ کیوں میرے بچوں کو مارا ہے؟ کیوں 3 دن سے ہمیں پیاسا رکھا ہے؟ فوج یزید ایک آواز میں کہتی ہے کہ ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں آج جو اسلام کا پرچم تم ہاتھوں پہ بلند کر کے کھڑے ہو، یہ پرچم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ خیبر و خندق میں اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں بھوکا و پیاسا کر کے قتل کر رہے ہو۔ بس عمر بن سعد کہتا ہے کہ حسین کی بات نہ سنو، حملہ کر دو۔ تاریخ نے لکھا امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل جو بھی آیا وہ فنار ہوا۔ بس اتنے میں آواز غیب آتی ہے اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین تلوار کو روک لیتے ہیں۔ فوج اشکیا جیسے ہی امام حسین کی رکی ہوئی تلوار دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو امام حسین کو دیکھ کے بھاگ گئے تھے وہ بھی قریب آنے لگتے ہیں، اور دور دور سے جس کے ہاتھوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ امام حسین کی طرف پھینکنے لگتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزہ مارنے لگا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارنے لگا، جس کے پاس تلواریں تھی وہ تلواریں مارنے لگا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھاتا اور امام حسین کی طرف پھینکتا۔ تاریخ نے لکھا آپ کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک دور سے نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے چاہا کہ آپ اللہ کے دربار میں سجدہ کریں، آپ اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک پہ تیر اتنے تھے، نہ آپ زمین پہ تھے نہ گھوڑے کی زین پہ تھے، تیروں کے مسلح پہ تھے۔ یہ منظر تمام انبیاء دیکھ کے زارو قطار رو رہے تھے۔ بس جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آئے، امام حسین
हुसैन के चेहरे में उनको रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए और वो चीख के दूर चला जाए। बस शिमर ने कहा, ये काम मुझसे होना है। बस शिमर करीब आता है, इमाम हुसैन के सर से अमामा उतारता है, आपके बालों में हाथ डालता है, छुरी को गले पे रखता है, पहली ज़र्ब चलाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आगे मैं नहीं देख सकता। जैसे ही दूसरी ज़र्ब चलती है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आगे मैं नहीं देख सकता। जब तीसरी ज़र्ब चलती है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने तो अपने बेटे की कुर्बानी के वक्त ही अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी, आगे मैं नहीं देख सकता। बस ज़र्ब चलती रही। एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह के रसूल ने आंखें बंद की और फरमाया, ऐ अली, अब आगे मैं नहीं देख सकता। बस एक वक्त ऐसा आया कि इमाम अली ने भी आंखें बंद की और बीबी फातिमा से फरमाने लगी, ऐ फातिमा, आगे मैं नहीं देख सकता, अब तू जान, तेरा बेटा जाने। बीबी फातिमा ज़हरा मक्तल में देखती है कि शिमर मुसलसल इमाम हुसैन के गले पे खंजर चला रहा है। आप करीब आती है, दोनों हाथ इमाम हुसैन की गर्दन पे रखती है और फरमाती है, ऐ शिमर, ना मार, मेरे बच्चे को ना मार, मैंने चक्कियां पीस के इसको पाला है, ये तेरे रसूल का नवासा है। लेकिन अफसोस, शिमर मुसलसल इमाम हुसैन के गले को काटता रहा। शिमर देखे इमाम हुसैन के मुसलसल लब हिल रहे हैं, सोचा कि शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। करीब आके जब सुनते हैं तो इमाम हुसैन फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल करना, मेरे अजीज व अकारिब की कुर्बानी कबूल करना। तेरा शुक्र है कि तूने अपने महबूब के इस नवासे हुसैन को इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना, मेरी कुर्बानी कबूल करना। तू अजीम है, तू आला है, अगर मेरी 70 जानें भी होती तो वो भी मैं तेरे नाम पे, तेरे इस्लाम पे कुर्बान करता। सलाम हो आले मोहम्मद पर, सलाम हो रसूल अल्लाह के खानदान पर, जिन्होंने हर तकलीफ को बर्दाश्त करके कयामत तक इस्लाम को जिंदा कर दिया।